کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے، تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات ہوئی، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے، تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت۔ حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ بھی نہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے۔ میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش۔ بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہے یار میں مر کیوں رہا ہوں، میں کیوں مرا ہوں، مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ، کوئی ٹیکہ لگائے میں بچ جاؤں۔ مسلمان کو غم نہیں ہوتا، موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اس کو ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے۔ یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں، اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے، شاید اللہ بخش دے، رحمت کر دے۔ تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں، جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناطے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کہاں ہیں بھائی دولہا؟ جلدی آئیں۔ آپ ہیں تو اتنا لیٹ کیوں ہیں یار؟ خوش نہیں ہے کیا؟ آدمی خوش نہیں ہوتا تو لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے نا۔ خوش ہے نا؟ اتنے سارے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی اس بیس سے سوال ہے یار۔ چلو دے دو، پڑھ لو۔ اچھا بھائی جلدی سے، ایاز احمد آپ ہیں، دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایاز احمد ول شاہد مرزا کا نکاح 35,000 مہر میں ماہنور بنت غیاث الدین سے کروں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب ایاز احمد ول شاہد مرزا، میں نے 35,000 روپے مہر جو معجل ہوگا، اس مہر کے عوض میں آپ کا نکاح میں نے ماہنور بنت غیاث الدین سے کیا۔ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک۔ بعد میں جیسے گھر میں چیخیں گے نا، بات پہ اس طرح سے چیخیں، اللہ نہیں چیخیں گے آپ کو یہاں سے نا وہ لڑکی والے سمجھیں کہ شاید مفتی صاحب ان کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ چیختے ہیں۔ میں ہر دولہا کو یہ کہتا ہوں جب قبولتا ہے تو اتنے آرام سے، اور بعد میں اسٹائل دیکھو گھر میں
بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں برکت دے, زوجین کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے, کامیاب ازدواجی زندگی نصیب کرے, اور اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں بھی اللہ جوڑ کا ذریعہ بنائے, اس نکاح کو پائیدار بنائے, اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کرے. جزاک اللہ. بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں تو جا سکتے. یہ سوال میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں. یہ کہنا صاحب آپ کیا کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ یہ کہنا جمعے کے دن آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا لگاتے ہیں؟ نہ کچھ لگاتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں. پراٹھے کھاتے ہیں پٹھان ہوٹل کے. وہ جمعے کے دن نہائے دھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا, کاٹن کلف ولف, اس لیے تھوڑا سا اسٹائل چینج ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں آپ دیکھ لیں, لوگ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ وہی ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے. جامعۃ الرشید میں JTR کا جو مسائل کا پروگرام ہوتا ہے, میں نے جمعے کے دن رکھوایا. انہوں نے کہا جمعے کو کیوں؟ میں نے کہا اس دن میں نہایا ہوا ہوتا ہوں, ورنہ پھر مجھے الگ سے نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب, تقریبات میں کیا خواتین کا بیان کرنا جائز ہے؟ خواتین میں بیان کر سکتی ہیں, باہر آواز نہ جائے ان کی, تمبو سے باہر آواز نہ جائے. آپ کی مسجد کا استنجا خانہ جمعہ کے دن صرف ایک کھلا ہوا ہے, باقی بند اور خراب ہیں. یہ انتظامیہ کا ہیڈیک ہے بھائی, انتظامیہ کو بتائیں بھائی. ایک واش روم تو نہیں ہونا چاہیے, واش روم تو زیادہ ہونے چاہیے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ پردہ صرف نظر کا ہوتا ہے, کپڑے نہیں, سوچ بدلنی چاہیے. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورت نامحرم سے بات نہ کرے, چہرہ چھپائے. یہ نعرہ لبرل لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے. لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کے ہر مسئلے کا علاج ترقی ہے. پیٹ بھرا ہو, توندے بھری ہوئی ہوں, پیسہ ہو, معاشی ترقی ہو, بس حیا, تمیز, تہذیب ان کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب, کوئی خاتون اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اپنے گردے چیک کرانے, لنگس چیک کرانے, شوگر چیک کرانے, ڈاکٹر ان کو کیا بتائے گا؟ بھائی یہ دوا کھاؤ, ان چیزوں سے پرہیز کرو. وہ اگر ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب میں اسکاف لے لوں کہ نہیں لوں, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ میرا ہیڈیک, اس کا گردے کی پتھری کا اسکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دنیا ترقی کر رہی ہے, چاند پہ جا رہی ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ان کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں, کہ خدا بھی ہے, کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں, اس کو خوش کرنا ہے. یہ چاند جس پہ آپ گئے ہو یہ بھی کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے, اور وہ جب چاہے 2 منٹ میں تمہیں برباد کر سکتا ہے. یہ ساری ترقیاں چند سیکنڈ میں ڈھیر ہو جائیں گی اگر اللہ چاہے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے, اس کو بھی ہمیں خوش رکھنا ہے. پیٹ بھرا ہوا دنیا کا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, معاشی ترقی دنیا کے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. خدا کو بھی راضی کرنا ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے. تو جو موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں وہ حیا اور شرم کے بھی قائل ہیں, کیونکہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ بے حیائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے اور آپ کے مسائل نہیں ہے, یہ اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا, اور زنا کی طرف جانے کے تمام دروازوں کو بند کرتا ہے. اسی